السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹریبیون اور میں ہوں آپ کا میزبان جان محمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے منشیات کو لے کر، اور منشیات کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مولانا محمد شفیع ندوی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ شکریہ، الحمدللہ۔ مولانا صاحب، منشیات کی بات آتی ہے تو بات آتی ہے نوجوانوں کی، جہاں ایک طرف پولیس ڈپارٹمنٹ پوری طرح سے دن رات محنت کر کے ڈرگ پیڈلرز کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہیں۔ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگ پیڈلرز کو جو ہے ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات سے متعلق ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ابھی بھی ان کاموں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، تباہ ان کی حالات، بری ان کی لت ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے، آپ نے ہمیں یہاں بات کرنے کی جو ہے موقع دیا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مطلب یہ جو معاشرے میں جو یہ ڈیزیز ہے، یہ مسئلہ درپیش ہے اس وقت، تو اس کے بارے میں ہر ایک مذہب میں، خصوصاً اسلام نے بالکل واضح طور پر کیٹاگوریکلی اسلام نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے، یہ منشیات ہیں، یہ جوا ہے، یہ باقی جو ڈرگ ہیں، یہ ڈیزیز، یہ بیماریاں ہیں، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک، یہ گندی چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے، اسلام نے یہ کہا کہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس چیز سے اجتناب کرو، اس چیز سے بچ جاؤ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پاؤ گے۔ تو میری خیال سے یہ تو صرف ہمارے مذہب میں، یہ تو صرف اسلام میں نہیں، ہر ایک مذہب میں اگر دیکھا جائے کہ یہ چیزیں جو ہے، یہ منشیات کی جو کی یہ زہر ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو میرے خیال سے اس کے لیے تو ہر ایک ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، معاشرے کا ہر ایک فرد بشر اس کے لیے ایک ذمہ دار ہے۔ یہ تو ہم خاص کر کہہ رہے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن ہے، مینجمنٹ ہے، اسلامک اسکالرز ہیں اور علماء کرام ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹس جو ہے، سب کو اس پر خاص دھیان دینا ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کی زندگی ڈسٹرائے ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو ہم کہاں جائیں؟ دیکھیے، اس وقت تو دیکھا جاتا ہے کہ پریزنٹ سوسائٹی ہیز بین ڈسٹرائے۔ اور میں آج سے کچھ دن پہلے ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل میں گیا تھا اور وہاں ڈاکٹر نثار شاہ صاحب سے میری بات ہوئی، تو پھر انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب، کیا آپ جمعہ کے موضوع پہ، جمعہ کے خطبے پہ کیا آپ لوگوں کو نہیں سمجھاتے ہیں؟ یہ جو پیشنٹ اس وقت میرے پاس ہیں، یہ تو 40واں نوجوان ہے جس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اس کے لیے میرے خیال سے ہر ایک ذمہ دار ہے، خصوصاً پیرنٹس جو ہے، والدین ہے، وہ بھی خیال رکھے اور وہ بھی اس چیز پر دھیان دے۔ حتیٰ کہ اسلام نے کیٹاگوریکلی الا، خبردار، ہوشیار ہو جا، الا ان کل مسکر علی کل مومن حرام، ہر ایک مومن پر یہ چیزیں، یہ منشیات، یہ ڈرگ کا مسئلہ جو ہے، یہ حرام ہے اور اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے سائنٹیفکلی، اگر ہم دیکھیں گے، طبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس سے قوت بہ ختم ہو جاتا ہے اور اس سے قوت ہاضمہ ختم ہو جاتا ہے اور اس سے کڈنی پرابلم ہو جاتی ہیں اور اس سے کیا کہتے ہیں، اس سے قبض پیدا ہو، بہت ساری بیماریاں ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل دیکھا جاتا ہے، بہت ساروں نے کہا کہ آج کل ٹین ایج کے لڑکے اور لڑکیاں اس مرض میں مبتلا ہے۔ تو خدا را میں تمام جتنے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، سب سے میری یہ گزارش ہے، درخواست دیں گے، خدا را اس پر خاص دھیان دیا جائے تاکہ نوجوان اس چیز سے بچ جائے۔ نوجوان یہ تو ہمارا مستقبل ہے، اگر جوانی تباہ ہوگی تو ہم کہاں جائیں؟ تو اس لیے یہ چیزیں تو میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ جی ہاں، مولوی صاحب نے ایک بہت ہی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی۔ مولوی صاحب، یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چوری کی جو وارداتیں ہیں دن بدن زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، دن دہاڑے دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے، مسجد کے جو فنڈ وقف ہے، جہاں پہ لوگ جو ہے اپنا چندہ جمع کراتے ہیں، ان تک کو نہیں بخشا جا رہا ہے۔ کئی ایسا تو نہیں کہ یہ بات کل ملا کر منشیات کے اوپر ہی رکتی ہیں، ایسے نوجوان ایسے کاموں میں ملوث ہے جو اس طرح کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں؟
ہاں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے آپ کو پتہ ہے جو یہ چوری کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ پہلے تو یہ حرام ہے، یہ تو اسلام نے کہا یہ بالکل یہ چوری ڈکیت وغیرہ یہ سارے چیز جو ہے یہ حرام ہے. لیکن اس کا اگر دیکھا جائے تو ایک تو بے روزگاری تو وہ تو ہے ہی، مطلب اس سے تو ہماری جو سوسائٹی ہے مطلب بہت جو ہے پریشان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ چیزیں جو ان منشیات میں، ان ڈیزیز، ان بیماریوں میں ملوث جو نوجوان ہیں، وہ تو ان کو تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ وہ چوری کریں، وہ مجبور ہیں، وہ لائیں گے کہاں سے؟ تو اس لیے جو ہے ان کو بھی میری خیال سے اس پہ تو میں نے جو عرض کیا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن، ہر ایک ذمہ دار، خصوصاً جو ہے پیرنٹس جو والدین ہیں ان کو خاص اس پر توجہ دینا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو نار جہنم کے نار سے. ادا کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار انسان بدکاری کے وقت، شرابی کے وقت، یہ جوا کھیلنے والا اس وقت، حتیٰ کہ یہ اس وقت ان کے پاس ایمان نہیں رہتا ہے، یہ ایمان سے خارج ہو، ان کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ اس سے بالکل اس سے خارج ہو جاتے. تو اس لیے میرے خیال سے مطلب اتنی وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پر وعید فرمائی ہیں، حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو نشے کی حالت میں موت آ جائے وہ قبر میں بھی مدہوش حالت میں ہوگا، اور کل قیامت کے دن، محشر کے دن اس کو مطلب اسی حالت میں اس کو جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. آئمہ مساجد ہیں، میں انشاءاللہ اپنی یہ بات جو ہے انشاءاللہ میں ہم اپنے جو ہمارے صدر محترم ہیں مولانا سید وارث بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان تک بھی انشاءاللہ میں یہ بات ہم پہنچائیں گے کہ دن بہ دن یہ منشیات کا مسئلہ، یہ ڈرگ کا مسئلہ دن بہ دن جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کا روک تھام کیسے کی جائے اور کس طرح کی جائے، بس میرے خیال سے اس پر یہ اچھی چیز یہ ہے کہ مساجدوں میں سوشل ایکٹیویسٹی ہے اور باقی جو ذمہ داران ہیں اس پر خاص جو ہے توجہ دیا جائے، ورنہ تو اس سے جو ہے ہماری سوسائٹی تباہ برباد ہو جائے گی. اسے بچا جائے. یہاں پر جو منشیات کا مسئلہ اس وقت ہے جس سے پوری سوسائٹی ڈسٹرائی ہو گئی ہے، میری مہربانی کر کے پیرنٹس بھی سب مل کر اس پر سب ہر ایک ذمہ دار. دیکھیے ہمارے اسلام نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر، تم بہترین، حتیٰ کہ صحابہ سے لے کر ہم تک اسلام نے کہا کنتم خیر، تم بہترین امت ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ نے آپ کو منتخب کیا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشا ہے. دیکھیے آدم ذات جو انسان ہے، انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان میں نے آپ کو عزت دیا ہے، آپ کو اسٹیٹس، آپ کو شرف، آپ کو 18,000 مخلوقات میں سے میں نے آپ کو چنا ہے. لیکن پھر یہی انسان خدا نہ خواستہ یہ حرکت کرے، یہ جانور، مطلب یہ جانور صفت ہے، مطلب یہ بہت بری چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ شراب پیے یا جوا کھائے یا چرس پیے، یا آج کل نوجوان وہ انجیکشن کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں. کل تو مجھے ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ آج کل بچے وہ جوتوں کی پالش بھی، استغفر اللہ، جب میں نے یہ سنا ہے تو مجھ پر پہاڑ جیسا گر گیا. تو اس لیے میرے خیال سے بس میری یہ آپ کی مادھیم سے میں لوگوں سے یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں پر خاص دھیان دیا جائے. مولانا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. چلو شکریہ. ہم بھی اس کیا کہتے ہیں کشمیر ٹریبیون کا یہ آپ کا الحمدللہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی جو ہے پروگرام دیکھے ہیں، آپ کی وساطت سے، آپ کے مادھیم سے میں نے یہ بات لوگوں تک پہنچائی ہے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے.